أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہماری جزم کی مشق ہو گئی ہے مکمل، تو پہلے ہم سب سارا پیچھے سے ریوائز کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی، حروف مفردات جن کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ ان میں ہم نے لفظوں کی پہچان سیکھی اور جن لفظوں کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے وہ سیکھا، نرم حروف سیکھے، موٹے حروف سیکھے۔ نرم حروف میں سا جو ہے، سا، ذال اور ضا، یہ تین نرم حروف ہیں۔ ان کو ہم نے زبان کی نوک کو اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں میں رکھنا، تو زبان کے نوک کو اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کے کنارے سے لگانا ہوتا ہے، تو یہ نرمی سے ادا ہو جاتا ہے۔ ح اور عین یہ جو ہے حروف حلقی ہیں، ان کو ہم نے حلق سے نکالنا ہوتا ہے۔ اور سیٹی والے حروف سیکھے جس میں زا، سا، شا، صا، یہ ان لفظوں کو ہم نے سیٹی دے کے ادا کرنی ہوتی ہے۔ کچھ موٹے حروف سیکھے جن میں را، طا، ظا، ضا، صا، یہ موٹے حروف ہیں، ان کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قاف، موٹا قاف، قاف، یہ اور پتلا کاف ہم نے سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کے بعد، حروف مفردات کے بعد ہم نے حرکات سیکھیں۔ حرکات میں ہم نے پڑی حرکت اور کھڑی حرکت کی مشق کی۔ پڑی حرکت میں زیر زبر اور پیش کو ہم پڑی حرکت کہتے ہیں، اور کھڑی حرکت میں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور کھڑی الٹی پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ پڑی حرکت میں زیر زبر اور پیش کو ہم نے بالکل بھی لمبا نہیں کرنا ہوتا، اور کھڑی حرکت میں ہم نے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کو ہم نے 2 حرکت جتنا لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کھڑی حرکت اور پڑی حرکت کا فرق نہیں کریں گے تو لفظ کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، اس چیز کا بھی ہم نے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جزم سیکھی۔ جزم اگر چھوٹی دال کی طرح جو لفظ کے اوپر ہوتی ہے اس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جزم میں اگر اکیلی ہوگی تو اس کو نہیں پڑھا جاتا، جزم میں اس کے پہلے حرف کو دیکھا جاتا ہے، اس کے زیر زبر اور پیش کو دیکھ کر جزم کو دیکھا جاتا ہے، اور جزم پچھلے اپنے حرف کے زیر زبر اور پیش کو اپنے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جزم میں ہم نے کچھ لفظ سیکھے جو قلقلہ والے ہوتے ہیں، ان میں 5 حروف ہیں قلقلہ والے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان لفظوں کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور باقی الفاظ کو ہم نے نہیں ہلانا ہوتا۔ باقی 29 الفاظ ہیں جن کو ہم نے نہیں ہلانا ہوتا۔ اچھا، اور اب ہمارے پاس آ گئی ہے آج کی مشق الف مدہ۔ الف مدہ میں ہم نے لفظ جو یہ جیسے ہم نے کھڑی حرکت سیکھی تھی نا، جس میں ہم نے لفظ کو 2 حرکت جتنا لمبا کرنا ہوتا ہے، ویسے ہی الف مدہ میں بھی ہم نے لفظ کو 2 حرکت جتنا لمبا کرنا ہوتا ہے۔ 2 حرکت جتنا لفظ لمبا ہوتا ہے، اس میں کو ہم مدہ کہتے ہیں۔ ٹوٹل مدہ 3 لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ پورے قرآن پاک میں یہ 3 الفاظ ہیں جن پہ مدہ آتی ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جس کو ہم کہتے ہیں مدہ کہتے ہیں۔ اس میں ہم بڑی مد جو ایک بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، الف مدہ آ ہوتا ہے نا، وہ اس کو ہم مدہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے آج ہماری مشق ہے الف مدہ کی۔ الف مدہ میں لفظ کی آپ نے یہ پہچان ہے کہ نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر زیر زبر اور پیش کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب الف کے اوپر زیر زبر اور پیش کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے لفظ کو 2 حرکت لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے با زبر با، سمپل ہے، با زبر با، اس کے اوپر پڑی حرکت ہے، با زبر با پڑی حرکت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کھڑی حرکت ہے، با کھڑی زبر با، با با۔ دیکھیں اب اس کو 2 حرکت ہم نے لمبا کرنا ہے، با با، با کھڑی زبر با، با، با زبر با، با کھڑی زبر با، با
با، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے 2 حرکت لمبا کیا. اب ویسے ہی جیسے ہم نے اس کو 2 حرکت یہاں پہ لمبا کیا، ویسے ہی پورے قرآن پاک میں کچھ لفظ ہیں، بہت سے لفظ ہیں جس میں ہم نے با کے ساتھ الف آئے گا، ہا کے ساتھ الف آئے گا، سا کے ساتھ الف آئے گا. سب لفظوں کے ساتھ یہ جو ہوں گے نا، اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں. اس میں بھی ہم نے لفظ کو 2 حرکت لمبا کرنا ہوتا ہے. با زبر الف با، جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا با کھڑی زبر با، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے با زبر الف با، با زبر الف با، با زبر الف با. اس کو ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے. با زبر الف با، با زبر الف با. اب دیکھیں یہاں پہ ان کو علیحدہ کر کے دکھایا گیا ہے، یہاں پہ اس کی کھڑی حرکت دکھائی گئی ہے. جتنا ہم نے کھڑی حرکت میں کھڑے زبر کو لمبا کرنا ہے، ویسے ہی با زبر الف با میں ہم نے اس کو 2 حرکت لمبا کرنا ہے. با زبر الف با، با زبر الف با. اب آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اگر الف کے اوپر زیر زبر اور پیش آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. باقی اگر الف اکیلا ہو، اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، تو وہ الف ہی ہوگا. اب زبر تو با کے اوپر ہے نا. با زبر الف با، با زبر الف با، با زبر الف با، با زبر الف با، با زبر الف با. تا زبر الف تا. اب اس کو موٹا نہیں کرنا. سا زبر الف سا. اب سا جو ہے وہ نرمی والا حروف ہے. اب تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو چکا ہوگا، سا کو ہم نے نرم پڑھنا ہے اور اس میں اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں میں زبان کی نوک کو لے کر آنا ہے، تو یہ نرمی سے ادا ہوگا. زال اور ضا، یہ تینوں نرم حروف ہیں. سا، ضا اور ضا، یہ نرم حروف ہیں، ان کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے. جیم زبر الف جا، حا زبر الف حا. اب جو حا ہے وہ حروف حلقی ہے، اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے. حا زبر الف حا، حا زبر الف حا، حا زبر الف حا، حا زبر الف حا. خا زبر الف خا. اب خا جو ہے وہ موٹا حروف ہے، اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے. خا زبر الف خا، خا زبر الف خا. دال زبر الف دا، دال زبر الف دا. اب دال کے یہ ہے نرم حروف، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، نرمی سے پڑھنے والے حروف اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں میں زبان کی نوک کو لے کے آنا ہے، وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو نرمی سے نہیں پڑھیں گے تو وہ زا ہو جائے گا، اس میں سیٹی آ جائے گی. دال اور زا میں فرق رکھنا ہے. را زبر الف را. اب را جو ہے وہ موٹا حروف ہے. را زبر الف را، را زبر الف را، را زبر الف را. زا زبر الف زا. اب یہ جو ہے سیٹی والا حروف ہے. زا زبر الف زا، زا زبر الف زا. سا زبر الف سا، سا زبر الف سا. شین زبر الف شا. صاد زبر الف صا، صاد زبر الف صا. ضاد زبر الف ضا، طا زبر الف طا. ضا زبر الف ضا، ضا زبر الف ضا. اب صاد، ضاد، طا، ضا، یہ جو ہیں وہ موٹے حروف ہیں، ان کو ہم نے موٹا ہی رکھنا ہے. صاد زبر الف صا، ضا زبر الف ضا، طا زبر الف طا. ضا زبر الف ضا، ضا زبر الف ضا. عین زبر الف آ. اب عین جو ہے حروف حلقی ہے. غائن زبر الف غا. غائن جو ہے وہ موٹا حروف ہے. عین زبر الف آ، غائن زبر الف غا. ان دونوں میں ہم نے اس کو ہم نے موٹا رکھنا ہے اور اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے. غائن زبر الف غا، غائن زبر الف غا. فا زبر الف فا. قاف زبر الف قا. قاف جو ہے وہ موٹا حروف ہے. قاف زبر الف قا، قاف زبر الف قا. قاف زبر الف قا، قاف زبر الف قا. کاف زبر الف کا. لام زبر الف لا. میم زبر الف ما، میم زبر الف ما. نون زبر الف نا. واو زبر الف وا. ہا زبر الف ہا، ہا زبر الف ہا. حمزہ زبر الف آ. یا زبر الف یا. اب دیکھیں جہاں پر کوئی بھی زبر کے ساتھ الف آ جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ کہتے ہیں.
جہاں پر بھی زبر کے ساتھ آگے الف آیا ہوا ہوگا وہ ہوگا الف مدہ، اس میں ہم نے لفظ کو 2 حرکت جتنا لمبا کرنا ہے، جیسے ہم نے کھڑی حرکت میں لمبا کیا تھا لفظ کو، جیسے ہم نے کھڑی حرکت میں لمبا کیا تھا با کھڑی زبر با، ویسے ہی 2 حرکت ہم مدہ والے لفظ کو لمبا کریں گے۔ جہاں پر بھی الف کے ساتھ زبر کے ساتھ مدہ آ جائے گا تو ہم اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے۔ مدہ والے میں نے آپ کو بتایا 3 حروف ہیں۔